السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ میری آج کی باتوں کو بہت دھیان سے سنیں۔ ہمارے معاشرے میں بددینی اتنی عام ہو چکی ہے کہ دین کو ہم بھول ہی چکے ہیں، اور ہر کام میں بددینی ہونے کی وجہ سے ہمارے شیطان کا اثر ہر کام میں شامل ہو چکا ہے۔ یہی حال ہماری شادی شدہ زندگی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے ملاقات کرنے کے جو طریقے بتائے اور جو صحیح طریقہ بتایا، اس کو آج تقریباً 75% شادی شدہ لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ اور جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو شریعت کا، سنت کا، دعاؤں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام اور میاں بیوی ملاقات کرتے وقت دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ ساتھ عورت سے، بیوی سے شیطان بھی لذت حاصل کرتا ہے۔ شیطان بھی شوہر کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے جو شوہر بیوی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں سکھائیں کہ جب بیوی سے ملاقات کرو تو یہ دعائیں پڑھ لو۔ دعائیں اگر یاد نہ ہوں تو کم از کم بسم اللہ پڑھ لو، تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب یہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی، اب تو اللہ معاف کرے، دعائیں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کل تو ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ غلط طرح کی فلمیں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے موویز اور فلمیں دیکھ کے، جو اسی چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے بالکل ویسٹرن کلچر کے طریقے پر۔ پھر کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان وہ محبتیں نہیں ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دعاؤں کو فالو کرو اور غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ 2 دعائیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں دعائیں آپ لوگ یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ ہو، مان لیجیے آج آپ کو بیوی سے ملاقات کرنا ہے، تو پہلے ہی یہ دعا پڑھ لو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ عام طور پر یہ دعا نئے شادی شدہ جوڑوں کو سکھائی جاتی ہے نا، کہ پہلی بار بیوی سے ملیں تو کیا دعا پڑھیں، ان کو بتائی جاتی۔ حالانکہ یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، یہ دعا تو ہمیں یاد ہونا چاہیے، شادی شدہ لوگوں کو تو خاص طور پر یاد ہونا چاہیے، اور اس دعا کو بیوی بھی پڑھے، شوہر بھی پڑھے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کیونکہ انسانوں کے علاوہ ایک مخلوق اور ہے ہمارے ساتھ جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب بیوی سے پیار محبت میاں بیوی جو بھی کریں تو کیا ہوگا کہ شیطان کے اثر سے میاں بیوی محفوظ رہیں گے۔ اور جب انٹر کورس ہونے لگے، یعنی جب ملاقات کا بالکل آخری وقت ہو چلے اور مان لیجیے انزال ہونے والا ہو، تو جب انزال ہونے والا ہو یا انزال ہو رہا ہو تو اس وقت دل ہی دل میں ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب بیوی سے ملاقات ہو رہی ہے اور آخری اسٹیج چل رہی ہے، صحبت ہو رہی ہے اور منی نکلنے والی ہے، تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لا تجعل للشیطان اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اے اللہ، جو اولاد تو مجھے دے اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ کر۔ تو اس دعا کو پڑھ لو۔ بھول جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، ہے نا۔ مان لیجئے دعا بھول گئے آپ، یا آپ کو دعا یاد نہیں آ رہی، تو بسم اللہ پڑھ لو، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ اور منی نکلتے وقت یہ دعا یاد نہیں آ رہی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو دل ہی دل میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کا اثر جو ہے وہ میاں بیوی کے ملاقات کے وقت میں شیطان کے اثر سے حفاظت رہے گی، کیونکہ بڑا خطرناک اثر جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں
اور اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو شیطان کا بڑا خطرناک اثر جو ہے نا وہ کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ یہ تعلیم کیوں دی گئی کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کسی کام کو شروع کیا جائے گا تو شیطان کا اثر اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے کی دعا یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھو، تاکہ اس کھانے میں شیطان کا حصہ نہ رہے، ہے نا۔ ٹوائلٹ میں جاؤ دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہو، گھر سے باہر نکلو دعا پڑھ کے جاؤ، کیونکہ ایک اور مخلوق ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں اور بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ یہی کام میاں بیوی کو ملاقات کے وقت کرنا چاہیے، ورنہ بڑا جو ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ شیطان کا اثر داخل ہو جاتا ہے جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے اندر مغربین ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مغربین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کے درمیان جن شریک ہوں، جن لوگوں کے درمیان یعنی میاں بیوی آپس میں ملاقات کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جن شریک ہو جائیں وہ لوگ مغربین ہیں۔ یعنی جب بسم اللہ میاں بیوی ملاقات کرتے وقت نہیں کہتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو جن اور شیطان جمع میں شریک ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں ان میں جنات اور شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات سے بعض بڑے بڑے مفسرین سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب جو بھی ایکٹیویٹی بیوی کے ساتھ کرتا ہے ان ایکٹیویٹیز میں جن بھی شامل ہو جاتا ہے، شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جب شوہر کا نطفہ بیوی کے رحم میں پہنچتا ہے تو شیطان کا نطفہ بھی اس کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ دعائیں سکھائیں تاکہ ہماری جو اولاد ہے، میاں بیوی کے جو آپسی تعلقات ہیں وہ اچھے بنے رہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر گھر میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت ہی نہیں ہے، آدمی کے الگ غلط چکر لگے ہوئے ہیں، عورت کے الگ غلط چکر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپسی محبتیں جو ختم ہو رہی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت اور شریعت کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، ہسبینڈ وائف دونوں یہ دعائیں یاد کر لیں، اور جب بھی ملاقات کریں تو ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ دعا بھول جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ اس طرح کے شیطان اور جنات کے اثر سے آپ لوگ محفوظ رہیں۔ اور پھر اس سے بڑے بڑے کام سوچو ذرا، جب دعا چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے تو اور غلط کام کرنے کا کتنا برا اثر ہماری لائف پر پڑے گا، جیسے کہ غلط ویڈیوز دیکھ کر پھر میاں بیوی کا ملاقات کرنا، ہے نا، ویسٹرن کلچر پر غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، جہاں شریعت نے منع کیا ہے اس طریقے پر میاں بیوی کا ملاقات کرنا، پھر یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔